السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 115 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمۃ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ تو صرف اپنے آپ ہی کو بہکاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اس کی بات اچھی ہے جو صدقے کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جس شخص کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ اس کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، اور بالآخر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 14 ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 115 تک۔ آیت نمبر 113 پر غور کیجئے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے جو چیز آپ نہیں جانتے تھے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اسے یہ پتہ چلا جن کے پاس غیب کا علم ہے ان کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھلائی کا کام کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اصلاح بین الناس، ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ کیا میں تم لوگوں کو نماز سے، روزے سے اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دو، کیونکہ آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے پیش رہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور تیسرا ویڈیوگرافی بنا رہا ہے، صحیح ہے کیا؟ جی نہیں، صلح صفائی کرا دیجئے، ملا دیجئے۔ آج کل لوگ لڑانے والے بہت ہیں لیکن چھوڑانے والے نہیں ملتے۔ پھر آگے آیت نمبر 115 میں کہا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے طریقے پر نہیں چلتے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔